فارسی کے براہ راست عربی سے آیا۔ غزل کے لغوی معنی عربی کے لفظ غزالہ سے بنے ہیں، جس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا، یا عورتوں سے باتیں کرنا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں عورتوں کے مطابق۔ غزل کا سب سے پہلے موضوعات عشق اور محبت ہوا کرتے تھے۔ جب وہ وقت بدلتا گیا، وقت کے ساتھ غزل میں بھی اپنے موضوعات بدلے۔ غزل کے مختلف موضوعات میں تشبہ، سماجی، اخلاقی، سیاسی وغیرہ اور موضوعاتوں میں وسعت پیدا ہوئی۔ غزل کو ہم کوزے میں سمندر کو بند کرنے کا فن بھی کہتے ہیں۔ کوزے میں سمندر کو بند کرنے کا فن بھی کہتے ہیں۔ غزل کی حیت کے بارے میں جانیں گے۔ غزل کی حیت یعنی فارم، غزل کی فارم۔ غزل حیت کے اعتبار سے اشعار کا وہ مجموعہ ہے جو خود منتفی ہوتا ہے۔ غزل معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مستقل اور مکمل رکھتی ہے۔ غزل میں ہر شعر ایک ہی بحر میں کہا جاتا ہے۔ غزل کے مختلف حیتوں میں سب سے پہلی، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے اجزاء، غزل کے پہلے اجزاء کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع۔ مطلع سے معنی ہے طلوع ہونا، یا طلوع ہونے سے مطلع کا معنی ہے۔ طلوع سے مراد ہے اگنا یا شروعات۔ پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، جس میں غزل کا پہلا شعر ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مطلع کی ہم دو شرط رکھ سکتے ہیں۔ مطلع پہلی شرط یہ کہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ اس میں ہم ردیف اور ہم قافیے کا استعمال ہوتا ہے۔ غزل میں اگر اسی طرح سے دوسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کا دوسرا اجزا قافیہ ہوتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے قافیے کو غزل کا محور
غزل کا وہ کلمات ہوتا ہے یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ اس میں بھی دو شرطیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ قافیہ سے مراد یہ ہے کہ مطلب پیچھے والا، یعنی پیچھے والا قافیہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ردیف سے پہلے والے لفظ یا کلمات کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ پہلی شرط یہ، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم وزن اور ہم الفاظ، ہم آواز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں ایک مثال لکھتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس میں کب اور جب قافیہ ہے، یعنی ہم وزن بھی ہیں اور ہم آواز بھی ہیں۔ جیسے کب، جب، رب، لب، تب، اس طرح کے الفاظ کیا کہلائیں گے؟ قافیہ۔ اس کے بعد ہم جانیں گے ردیف۔ ردیف کا معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ردیف، جیسے ہم نے پچھلا یہ شعر لکھا، نہیں آتا نہیں آتا، یہ ردیف ہے۔ یعنی غزل کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے وہ کلمات جو مستقل ہوں اور ایک کبھی بھی مطلب بار بار میں پوری غزل کے اندر دہرائے جائیں، اور یہ کبھی بدلتا نہیں، اپنی آواز میں، اپنی شکل میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ ردیف میں بھی یہی شرائط ہیں، دو شرائط۔ پہلی شرط یہ غزل کے ہر شعر کے آخر میں آتا ہے، دوسری شرط یہ قافیہ کے بعد میں آتا ہے۔ ہر فنکار نے یا ہر شاعر اپنی ضرورت کے اعتبار سے ردیف کو استعمال کیا کرتا ہے۔ ردیف کے بعد مقطع، اگلا جو اس کا اجزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقطع۔ مقطع کا معنی ہے قطع کرنا یا کاٹنا۔ شاعری کی اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقطع غزل کا وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور اس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے ایک شعر لکھتے ہیں ہم، نہیں خیر ایک داغ یاروں سے کر دو، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ نہیں خیر اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ یعنی اس میں داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسی کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ جس شعر میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم جانیں گے بحر۔ بحر بحر کو ہم
से मुराद ले सकते हैं बहर और काफिया गजल के महवर कहलाते हैं या शेर के महवर कहलाते हैं। वैसे बहर क्या होती है, देखिए शेर को मापने का पैमाना, शेर को मापने का पैमाना, ये शायरी में जब पेश की जाती है तो ये मुश्किल भी हो सकती है और आसान भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इस तरह से गजल के बारे में हमने जाना, गजल क्या चीज है, और गजल की फन के बारे में हमने जाना, यानी कि आर्ट ऑफ उर्दू गजल। ये उर्दू गजल का आर्ट है, उर्दू गजल का फन है। जिस तरह से हमने जाना, ये हमारा पहला सबक पूरा हुआ। कल हम इसका आगे से आगे का सबक जानेंगे, इसके बाद में क्या आएगा। मैं रदीफ के बारे में आपको एक बात और बता देता हूं कि प्रोफेसर मशहूद हुसैन खान ने रदीफ को भी, ये रदीफ को शायरी का या गजल का क्या बताया है, पांव की पायल, यानी ये आखिरी में आती है, इसलिए इसे पायल या झांझर से मुराद ली गई है। थैंक यू।